کچھ افغان شہری طالبان کی حکومت سے فرار کو ممکن بنانے اور کچھ 2 وقت کی روٹی کے حصول کے لیے اپنا ساز و سامان بیچنے پر مجبور ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتیرس کا کہنا ہے کہ افغانستان کو انسانی بحران کا سامنا ہے۔ اگر افغانستان کی معیشت تباہ ہو گئی تو انسانی بنیادوں پر کی جانے والی مدد مسئلے کا حل نہیں ہوگی، اور ہم جانتے ہیں کہ خطرہ بے پناہ ہے اور پیسے کی کمی انتہائی زیادہ ہے۔ افغانستان کے منجمد کیے گئے اثاثے جاری کرنے کی شرط کے طور پر امریکہ اور دیگر مغربی ممالک طالبان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ انسانی حقوق، خصوصاً خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کا احترام کریں۔ تاہم چین اور پاکستان نے طالبان کی قائم مقام حکومت کو خوراک اور طبی امداد بھجوائی ہے۔ چین نے جمعرات کے روز افغانستان کے لیے $3 کروڑ 89 لاکھ کے برابر امداد دینے کا اعلان کیا ہے اور افغانستان پر لگی پابندیاں اٹھانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ادھر امریکہ پاکستان پر زور دے رہا ہے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق طالبان پر خواتین اور اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری کے لیے زور ڈالیں۔ ہمیں پاکستان اور خطے کے دیگر ممالک سے توقع ہے کہ وہ اپنے ان وعدوں پر دیے گئے عوامی بیانات پر عمل درآمد کریں جو انہوں نے مختلف طریقوں سے افغان عوام کی مدد کے لیے کیے ہیں۔ ایک امریکی تجزیہ کار اس جانب توجہ دلا رہی ہیں کہ اس مساوات میں بھارت پاکستان کے لیے ہمیشہ ایک عنصر رہا ہے۔ پاکستان بھارت کے بارے میں فکر مند ہے، بھارت اس کا سب سے بڑا حریف ہے، اس لیے وہ یقیناً افغانستان میں ایک ایسی حکومت چاہتا ہے جو بھارت کے بجائے پاکستان کی جانب دوستانہ رویہ رکھتی ہو۔ طالبان کا افغانستان میں اقتدار میں واپس آنا بھارت کے اثر و رسوخ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، یہ سوال اس وقت پاکستانی تجزیہ کاروں کی دلچسپی کا بھی خاص مرکز ہے۔ پچھلی گورنمنٹ میں بھارت کی اثر و رسوخ بہت زیادہ تھی، اور میں نہیں سمجھتا کہ اب ہندوستان کو وہ سپیس ملے گی افغانستان کے اندر، اور چونکہ افغان طالبان کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ ہم کو سپیس دے، ہندوستان کو زیادہ ویلکم کرے، تو پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات اس پر اثر پڑ سکتا ہے۔ جہاں تک چین کا تعلق ہے تو جہاں چین کی افغانستان میں بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کی طرز پر طویل مدتی سرمایہ کاری کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، وہیں کچھ کے مطابق یہ سرمایہ کاری خطرے سے خالی نہیں ہوگی۔ چین افغانستان کی مدد کے طریقہ کار کے بارے میں بہت محتاط رہا ہے۔ وہ بنیادی طور پر پیسے کو کسی ایسے اندھے کنویں میں ڈبونا نہیں چاہتا جہاں نہ تو حکومت کی بقا کی کوئی ضمانت ہو اور نہ ہی ایسے جہادی گروہوں کی جن کے بارے میں چین کو تشویش ہے کہ طالبان ان کی حمایت کرتے ہیں۔ چائنیز چاہتے ہیں کہ جو چائنیز ملیٹنٹس ہیں یہ لوگ واپس نہ جائیں افغانستان، اور جو ان کا کنیکشن ہے افغانستان میں یہ ختم ہو جائے، یہ لوگ جو ہے کسی بھی قسم کے مسلح کارروائیوں میں حصہ نہ لے۔ سیکنڈلی، آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز کا اپنا سب سے جو بڑا انٹرسٹ ہے ان کی انویسٹمنٹ ہے۔ قطر بھی افغانستان میں ٹنوں کے حساب سے ادویات اور خوراک کی امداد دے رہا ہے اور یہ کوشش بھی کر رہا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر دوبارہ معمول کے مطابق کام اور پروازوں کا آغاز ہو۔ نخبت مالک، وائس آف امریکہ۔